آپ کا اس پریزنٹیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں انجینئر بشیر احمد ڈار اور آج ہم بات کریں گے ایک کیس اسٹڈی کے بارے میں جو 11 kV آئسولیٹرز کی کوالٹی کنٹرول کے بارے میں ہے۔ تو پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئسولیٹر کیا ہے۔ آئسولیٹر بیسیکلی ایک سوئچ ہے جو ایک سرکٹ کے ایک پارٹ کو دوسرے پارٹ سے الگ کرتا ہے، آئسولیٹ کرتا ہے۔ یہ ویزیبل سوئچ ہے، مطلب یہ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے سیفٹی کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سرکٹ بریکر دیکھیں، وہ بھی ایک سوئچ ہے، لیکن وہاں پہ جو بریک ہوتا ہے، دو کانٹیکٹس کا بریک ہوتا ہے جو سرکٹ کو کاٹتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا وہ بریک، لیکن آئسولیٹر میں وہ کلیئرلی دکھائی دیتا ہے۔ آئسولیٹر لیکن ایک آن لوڈ سوئچ نہیں ہے، یہ آف لوڈ سوئچ ہے، یعنی مان لیجیے آپ کا 11 kV فیڈر ہے، اس پہ 300-400 ایمپیئر کا لوڈ چل رہا ہے، تو آپ اس وقت آئسولیٹر نہیں کھول سکتے۔ اگر آپ آئسولیٹر کھولیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا، آئسولیٹر جل جائے گا اور آپریٹر کو بھی خطرہ ہے۔ تو اسی لیے آئسولیٹر کو ہمیشہ سرکٹ بریکر کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ جب آپ کو 11 kV فیڈر پہ یا کسی بھی فیڈر پہ کام کرنا ہو ہائر وولٹیج پہ، تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں، آپ سرکٹ بریکر کھولتے ہیں، اس کے بعد آئسولیٹر کھولتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ارتھ سوئچ لگا ہو تو اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اور جب آپ کام ختم کریں گے تو آپ الٹی پروسیس میں جائیں گے، یعنی پہلے آپ ارتھ سوئچ کھولیں گے، اس کے بعد آئسولیٹر کو کلوز کریں گے، اور اس کے بعد سرکٹ بریکر کو کلوز کریں گے۔ تو سرکٹ بریکر جو آئسولیٹر ہے اس کا کیا کام ہے؟ اگر آپ KPDCL کی اسپیسیفکیشن دیکھیں گے جو KPDCL کی ویب سائٹ پہ ہے، تو اس حساب سے کیری لوڈ کرنٹ اینڈ فالٹ کرنٹ وداؤٹ اوور ہیٹنگ، جو نارمل لوڈ کرنٹ ہے یا اگر فالٹ ہو تو وہ کیری کرنا چاہیے وداؤٹ اوور ہیٹنگ۔ لوڈ کرنٹ ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا 300 400 500 ایمپیئر، اور فالٹ کرنٹ تو ہزاروں ایمپیئر میں ہو سکتی ہے، 8000 9000 10000 ایمپیئر تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو فالٹ کرنٹ اور لوڈ کرنٹ کی وجہ سے آئسولیٹر اوور ہیٹ نہیں ہونا چاہیے، ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، سیفلی چلنا چاہیے۔ اسی لیے میگنیٹائزیشن کرنٹ جو ٹرانسفارمر کی ہوتی ہے اس کو میک بریک کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ کیپیسٹو کرنٹ آف بشنگس، اس کی میک بریک کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بس بار اس کی جو کرنٹ ہوتی ہے، چارجنگ کرنٹ، اس کو میک بریک کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ جو چھوٹی لینتھ ہیں کیبلوں کی، اس کی جو کیپیسٹو کرنٹ یا چارجنگ کرنٹ ہوتی ہے اس کو میک بریک کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور جو وولٹیج ٹرانسفارمر ہوتے ہیں اس کا جو میگنیٹائزیشن کرنٹ ہے اس کو میک بریک کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اس سلائیڈ میں آئسولیٹر کے پورے پارٹس دکھائے گئے ہیں، تو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ بیس چینل ہے، 3 BPI ہیں، جو 3 پول ہے، یہ 3 بس پوسٹ انسولیٹر ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مین بلیڈ ہے جو موونگ ہے، یہ BPI موو کرتا ہے اور اسی کے ساتھ مین بلیڈ بھی موو کرتا ہے۔ یہ فیمیل کانٹیکٹس ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ارتھ سوئچ لگا ہوا ہے، آرکنگ ہارنز لگی ہوئی ہیں، اور کیبل کا سائڈ یہ ہے اور لائن کا سائڈ یہ ہے۔ تو جب آئسولیٹر آپریٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مان لیجیے یہ پہلی کلوزنگ پوزیشن میں ہے، تو یہ جب اوپن ہو جاتا ہے تو یہ والا جو BPI ہے یہ موومنٹ کرے گا، یہاں پہ یہ بریک ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ بریک ہو جائے گا، اور یہ جو موونگ بلیڈ ہے یہ ایسے 90 ڈگری پوزیشن میں آئے گا۔ اب چونکہ 2 بریکس ہو گئی اس لیے اس کو ڈبل بریک کہتے ہیں۔ پہلے جب آئسولیٹر اوپن ہو جاتا ہے شروع میں، پہلے یہ کنٹیکٹ اور یہ کنٹیکٹ اوپن ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آرکنگ ہارنز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک سیٹ ہے 2 آرکنگ ہارنز کا، یہاں بھی ایک سیٹ ہے 2 کا۔ تو پہلے یہ میل فیمیل مین کنٹیکٹ ہے یہ کھل جاتے ہیں، اور اس کے بعد آرکنگ ہارنز کا کنٹیکٹ کھل جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آرک ہو تو وہ یہاں پہ بنے، وہ آرکنگ ہارن پہ بنے، تاکہ اگر کوئی پٹنگ ہو جائے وہ انہی پہ ہو جائے اور جو مین کنٹیکٹ ہیں وہ اس سے بچ جائے۔ اور اسی کے ساتھ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ارتھ سوئچ ہے، یہ سیفٹی کے لیے ہے، یہ لائن سائڈ لگانا ہوتا ہے، مطلب یہ والا جو کنیکشن ہے یہ لائن سائڈ میں لگے گا، یہ والا جو کنیکشن ہے یہ کیبل سائڈ میں لگے گا جو سوئچ گیئر سے آتا ہے، 11 kV سوئچ گیئر سے آتا ہے۔ تو یہ ارتھ سوئچ جو ہے یہ سیفٹی کے حوالے سے بہت عام ہے، کیونکہ لائن پہ جب ہمارے لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی سیفٹی کے لیے
अर्थ स्विच बड़ा अहम है। हो सकता है उस पर कोई चार्ज हो, इंडक्शन हो, या कोई नज़दीक का कोई फीडर हो, जिस फीडर और हमारी फीडर के साथ जो क्लियरनेस हो बहुत कम हो, उस वक्त से कोई चार्ज आता हो, या बैक फीड हो जाए, कोई कंज्यूमर जनरेटर चलाए और उसकी वजह से बैक फीड आए फीडर में, या किसी का सोलर रूफ टॉप हो, उसका जो सेफ्टी मैकेनिज्म है वो फेल हो जाए तो बैक फीड हो जाए। इन सारी चीज़ों से जो हमारी लाइन पे वर्कर होते हैं अर्थ स्विच उनको बचाता है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया ये डबल ब्रेक है, क्योंकि एक ब्रेक यहाँ है, ये एक ब्रेक यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने GOAB स्विच भी दिखाया है, गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेक स्विच, जो हम ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसमें सिर्फ एक ब्रेक है, तो यहाँ पे 2 ब्रेक्स हैं। ये GOAB स्विच KPDCL के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से 11 kV फीडर पे अलाउड नहीं है, ये सिर्फ TTs के लिए अलाउड है। तो जो काज डाटा है KPDCL का, उसमें जो स्पेसिफिकेशन बताया है आइसोलेटर का, इसे बताया है 11 kV आइसोलेटर, डबल ब्रेक, 3 पोल, 630 एम्पियर, हॉरिजॉन्टल माउंटिंग टाइप विद अर्थ स्विच। ये सारी चीज़ें मैंने पहली स्लाइड में एक्सप्लेन की। तो जो KPDCL की अप्रूव्ड टेंडर स्पेसिफिकेशन है जो वेबसाइट पे मौजूद है, इसका नंबर ये है, वो डेट है 7 जनवरी 2023। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, रेटिंग मिलेंगी, स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, जैसे BIS के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन उसकी कैसी होनी चाहिए, करंट डेंसिटी, मेल कांटेक्ट, फीमेल कांटेक्ट, और जो बाकी जो पार्ट्स हैं उनकी करंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर कंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड एंड मूविंग प्लेट कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनिज्म, कंट्रोल कैबिनेट एंड ऑक्सिलरी स्विच। ऑक्सिलरी स्विच भी अब इंक्लूड किया गया। पहले जो आइसोलेटर होती थी उनमें ऑक्सिलरी स्विच नहीं होता था, क्योंकि अब स्काडा पे काम चल रहा है श्रीनगर और जम्मू सिटी में, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी टाउन्स में जाएगा और इसी तरह बाकी एरियाज में भी, तो उसके लिए ऑक्सिलरी स्विच ज़रूरी है स्काडा के लिए। इंटरलॉकिंग बिटवीन मेन स्विच एंड अर्थ स्विच, तो मैं रिपीट करूँगा, आइसोलेटर जब क्लोज हो, जब मेन ब्लेड क्लोज हो, तो उस वक्त अर्थ स्विच नहीं लगना चाहिए। जब मेन ब्लेड फुली ओपन हो तब अर्थ स्विच लगना चाहिए। ये सेफ्टी के हवाले से बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए इंटरलॉक होता है मेन स्विच और अर्थ स्विच के दरमियान, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। नेम प्लेट की डिटेल है, उस पर क्या क्या लिखा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कॉपर ब्रेडेड कनेक्शन फॉर अर्थ स्विच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आगे आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा, एक रिजेक्टेड यूनिट में ये पार्ट मिसिंग था। आर्किंग कॉन्टैक्ट्स मैंने बताया इनका काम क्या है। ऑल स्टील पार्ट्स एंड बोल्ट्स एंड नट्स टू बी गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइजिंग टू बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैब्रिकेशन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आयरन के जो भी पार्ट हैं वो सारे गैल्वेनाइज्ड होनी चाहिए, अदरवाइज जंग लगने का खतरा है। और जब फैब्रिकेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तब गैल्वेनाइजिंग होनी चाहिए। आगे जो कंपैरिजन दिखाया है मैंने, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि फैब्रिकेशन के बाद, गैल्वेनाइजिंग के बाद वेल्डिंग हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी जंग लगा है। इसलिए जो गैल्वेनाइजिंग होनी चाहिए वो पूरी तरह फैब्रिकेशन के बाद होनी चाहिए। टेस्ट्स की डिटेल दी गई है, टाइप टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट। टाइप टेस्ट तो पहले ही मैन्युफैक्चरर के पास होते हैं, रूटीन टेस्ट हर यूनिट पे किए जाते हैं। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, ये बड़ा ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म भी उसमें है, उस स्पेसिफिकेशन में। गारंटी टेक्निकल पैरामीटर्स दिए हैं उस स्पेसिफिकेशन में, पूरे टेबल्स दिए गए हैं, ड्राइंग्स दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो KPDCL की स्पेसिफिकेशन 11 kV आइसोलेटर्स की है, जो उनकी वेबसाइट पर है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ मिलेंगी। एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई कि JPDCL और KPDCL ने तकरीबन 2000 फीडर्स के लिए 11 kV आइसोलेटर खरीदे हैं, यानी 100% 11 kV फीडर्स पे आइसोलेटर लग रहे हैं। अभी प्रोक्योरमेंट तो पहले हुई है। बहुत ही आला क्वालिटी के आइसोलेटर हैं, सेंट्रली प्रोक्योर किए गए। ये प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट विंग्स जो KPDCL JPDCL की उन्होंने खरीदी, और गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा पैसा इसके लिए दे दिया। और भी बाकी जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, जैसे भी KPDCL ने 3000 अर्थ रॉडिंग खरीदी हैं, इसी तरह दोनों डिस्कॉम्स ने PPE खरीदा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम कहते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों का सही इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं वो एक्सीडेंटों से बचें। ये आइसोलेटर है इंस्टॉल्ड पोजीशन में, देखिए बहुत ही पुराना आइसोलेटर है, बड़ा रोबस्ट लगता है। ये मेन कांटेक्ट है, ये यहाँ पे अर्थ स्विच है, ये देखिए। तो मेन जो आइसोलेटर है इस रॉड के साथ
یہ گینگڈ ہیں، جب یہ راڈ موو کرے گا تب یہ اوپن یا کلوز ہو جائے گا. اسی طرح یہ 3 ارتھ سوئچز ہیں، تو ان کا جو آپریٹنگ راڈ ہے الگ ہے، یہ بھی گینگڈ ہے ٹوگیدر. جب یہ موومنٹ کرے گی تو اکٹھے یہ کلوز یا اوپن ہو جائیں گے. تو یہ لائن سائڈ کا جمپر ہے، 11 کی لائن سائڈ کا جمپر. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارتھ سوئچ جو ہے وہ لائن سائڈ کریکٹلی لگا ہوا ہے. اور یہ کیبل سائڈ ہے، جو کیبل سوئچ گیئر سے آتی ہے، 11 کی سوئچ گیئر سے، یہ وہ کیبل ہے، یہاں سے سپلائی آتی ہے. تو اب ہم ایک کمپیرزن کریں گے ایک سٹینڈرڈ آئسولیٹر اور ایک سب سٹینڈرڈ آئسولیٹر کے بیچ میں. یہ جو سب سٹینڈرڈ سیٹ آیا تھا، یہ پہلے آیا تھا، بہت پہلے، اور اس کو پہلی انسپیکشن میں ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ اس میں کافی خامیاں تھیں، وہ آپ دیکھیں گے. تو اس آئسولیٹر کو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ جب جو ہمارے نئے انجینئر ہوتے ہیں، ٹیکنیشین ہوتے ہیں، جب وہ آئسولیٹر کی انسپیکشن کریں تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. تو اگر آپ یہ دیکھیں گے، یہ ڈیزائن اے یہ ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہے، اور یہ ڈیزائن بی جو ہے یہ ایک سب سٹینڈرڈ یونٹ ہے. اگر آپ سرسری نظر سے دیکھیں گے کہ دونوں سملر لگتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم آگے آپ کو ڈیٹیل میں دکھائیں گے کہ جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو کتنا فرق ملتا ہے دونوں میں. اب پہلے آپ نیم پلیٹ دیکھیے یہ نیم پلیٹ لگا ہوا ہے جو سٹینڈرڈ یونٹ ہے، اس کے ساتھ اس کی بیس چینل کے ساتھ یہ ریویٹ کیا گیا ہے. یہ ایک ریویٹ ہے، یہ دوسرا ریویٹ ہے. پوری انفارمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے، پروجیکٹ کون سا ہے، پی ایم اے کون سا ہے، کنٹریکٹر کون سا ہے، ایل او اے کا نمبر کیا ہے، مینوفیکچرر کون ہے. ٹھیک ہے، آئٹم 11 کے لیے پوری کرنٹ ریٹنگ وغیرہ دی ہوئی ہے. ٹائپ لکھا ہے ڈبل بریک روٹیٹنگ ٹائپ. وولٹیج دیا ہوا ہے 11 کے وی. ریٹڈ کرنٹ دی ہوئی ہے، یہ دیکھیے ریٹڈ شارٹ سرکٹ کرنٹ 25 کلو ایمپیئر، ریٹڈ پیک کرنٹ 63 کلو ایمپیئر. یہ ساری چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ایک گلو سے لگا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا نیم پلیٹ ہے، اس میں کے وی لکھا ہے، ایمپ لکھا ہے، سیریل نمبر اور ایئر، آگے کچھ نہیں لکھا. اور یہ دیکھیے کتنا فرق ہے دونوں نیم پلیٹس میں. اور یہ جو ویلڈنگ کی گئی ہے یہ گلوانائزنگ کے بعد کی گئی ہے یہاں پہ، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا زنگ لگا ہوا ہے. یہ جو ہے مین بلیڈ، موونگ بلیڈ جو ہے، اس کا ڈایا 38 mm ہے، اور پائپ کی تھکنیس جو ہے 3 mm ہے. یہاں پہ جو یہ ہے یہ بھی 38 mm ڈایا کا ہے. اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ سیلڈ ہے، اس لیے اس کو ویژولی آگے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی جو تھکنیس ہے وہ کم لگتی ہے. اور یہ 2 ہول ہیں اس میں جن کا پرپس پتہ نہیں کیوں رکھے گئے ہیں. یہ 2 ہول یہ مینوفیکچرر جان سکتا ہے ان کا مقصد کیا ہے، ویسے ٹیکنیکلی ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈیزائن اے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کاپر بلیڈنگ ہے، جو ارتھ سوئچ کا جو موونگ بلیڈ ہے اس کو انٹر کنیکٹ کرتی ہے ود اسٹیل اسٹرکچر. اور یہ خدا نخواستہ اگر لائن میں چارج ہو اور ارتھ سوئچ کلوز ہو جائے، یا جب یہ کلوز ہو تو اس وقت کوئی سپلائی آئے، تو اس وقت جو فالٹ کرنٹ ہوگی یہ کاپر بلیڈنگ کے تھرو سے پھر اسٹرکچر اور پھر ارتھ میں جائے گی. تو یہاں پہ ڈیزائن بی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میکینیکل انٹرلاک ہے جو میں نے پہلے بولا کہ جو مین آئسولیٹر ہے اور جو ارتھ سوئچ ہے اس میں میکینیکل انٹرلاک ہونا چاہیے. جب مین آئسولیٹر اوپن ہو تب ارتھ سوئچ لگنا چاہیے، جب مین آئسولیٹر کلوز ہو تب ارتھ سوئچ نہیں لگنا چاہیے. تو اس کے لیے یہ میکینیکل انٹرلاک ہے، بہت بڑھیا ہے. تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی ارینجمنٹ نہیں ہے. یہ یو بولٹ ہے جو مین بلیڈ کو تھامے ہوئے ہیں، دیکھیے یہ 10 mm ہے اور یہاں پہ یہ 8 mm ہے. یہ دیکھیے یہ کاپر بش ہے فار ارتھ سوئچ موونگ اسمبلی، یہاں پہ یہ کاپر بش ہے، یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ سلاٹس فار ایڈجسٹمنٹ آف ارتھ سوئچ اسمبلی یا ہارزونٹل سلاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہیں، یہاں پہ نہیں ہے. یہ دیکھیے بالکل بھی نہیں ہے. یہ سپلٹ پن دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ موونگ پارٹ ہے، یہ بھی موونگ پارٹ ہے. تو اس کو گرنے سے بچانے کے لیے سپلٹ پن دیا گیا ہے. یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ بولٹ، نٹ اور بولٹ کا ارینجمنٹ ہے. یہ نٹ جو ہے یہ ود پیسیج آف ٹائم کھل سکتا ہے اور یہ گر سکتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے بڑھیا ارینجمنٹ ہے، یہاں پہ ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے.
یہ ورٹیکل سلاٹس ہیں فار ایڈجسٹمنٹ آف مین فیمیل کانٹیکٹ، تو یہاں پہ نہیں ہے. یہ یونیورسل پیڈ ہے فار اینی کنڈکٹر سائز، یہاں پہ کوئی بھی کنڈکٹر سائز لگ سکتا ہے، مطلب کسی بھی کنڈکٹر کا آپ یہاں پہ کنیکٹر لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے صرف چھوٹا سا ایک کنیکٹر ہے جو ڈاگ کنڈکٹر کے لیے ہے، جس کی کرنٹ ریٹنگ جو ہے اراؤنڈ 300 ایمپیئر ہوتی ہے، لیکن آئسولیٹر کی جو ریٹنگ ہے وہ 630 ایمپیئر ہے. تو اس سے زیادہ بھی سائز کا بھی ہم کنڈکٹر لگا سکتے ہیں. یہاں پہ لگانا مشکل ہے. یہاں پہ ایک شیلڈ نہیں لگا ہوا ہے، یہاں پہ ایک شیلڈ لگا ہے، ٹیکنیکلی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو اچھا ہے. اسٹرانگ سپرنگس آف مین فیمیل کانٹیکٹ، ویک سپرنگس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. سلاٹس فار ایڈجسٹمنٹ آف ارتھ سوئچ فیمیل کانٹیکٹ، اور ارتھ فیمیل کانٹیکٹ کا جو اوور آل سائز ہے وہ 100 پہ 65 ہے، 65 mm ہے، اور سپورٹنگ جو میل ارتھ ہے اینگل جو سپورٹنگ ہے وہ 40/5 ہے. یہاں پہ کوئی سلاٹس نہیں ہے. جو ارتھ سوئچ فیمیل کا جو اوور آل سائز ہے فیمیل کانٹیکٹ کا 60/60 mm ہے، وہ سپورٹنگ جو اینگل ہے وہ 30/3 mm ہے. یہ آپ ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں. سلاٹس فار ایڈجسٹمنٹ آف مین فیمیل کانٹیکٹ ہارزونٹل، یہ ہارزونٹل بھی یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہے، یہاں پہ ایسی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. اور ساتھ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا روبسٹ ہے، یہ فیمیل کانٹیکٹ کا اسٹرپ، اور یہ کتنا ویک ہے. کوالٹی دیکھیں ویلڈنگ کی، یہاں کتنی اچھی ویلڈنگ کی گئی ہے، اور یہاں دیکھیے کیسی رف سی ویلڈنگ کی گئی ہے. یہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ویلڈنگ جو کی گئی ہے گلوانائزنگ کے بعد کی گئی ہے، اس لیے زنگ لگنا یہاں پہ شروع ہوا ہے انسٹالیشن سے پہلے ہی. ٹیمپریری واشر، اسی جو سیٹ کا، اسی آئسولیٹر سیٹ کا دوسرا یونٹ ہے یہ. اس میں یہ دیکھیے واشر ہے نیچے، یہ واشر ود پیسیج آف ٹائم گر جائے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو مین بلیڈ ہے، موئنگ بلیڈ جو ہے یہ فری ہو جائے گا یو بولٹ سے. اور ایک ڈفرنس ہم نے یہ دیکھی، جب اس آئسولیٹر کو اس موئنگ بلیڈ سے پکڑ کے اٹھایا گیا تو تھوڑا شیک کرنے سے اس میں بالکل بھی کوئی وائبریشن، کوئی آواز نہیں آتی. یعنی مین بلیڈ کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا کے اس کو تھوڑا ہلا کے میں جو موئنگ اسمبلی ہے اور جو فکسڈ اسمبلی ہے اس میں کوئی پلے دکھائی نہیں دیا، کوئی آواز سنائی نہیں دی. لیکن جب سیم پروسیس یہاں کیا گیا، یعنی اس کو بھی یہاں موئنگ بلیڈ کو پکڑا گیا اور اس کو اٹھایا گیا، ہلایا گیا، تو بہت پلے ملا موئنگ اسمبلی اور فکسڈ اسمبلی کے بیچ میں، اور کھٹ 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 سے آواز سی آنے لگی اس یونٹ میں سے، اور اس یونٹ میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو پریزنٹیشن دی میں نے، یہ صرف ٹریننگ اور اویئرنیس کے لیے ہے، یہ کوئی اپروو ڈیزائن نہیں ہے. جب آپ کو کام کرنا ہو، چاہے آئسولیٹر پریکیور کرنا ہو، چاہے انسٹال کرنا ہو، چاہے اس پہ آپریشن اینڈ مینٹنس کا کام ہو، وہ جو آپ کا کے پی ڈی سی ایل کا اپروو ڈیزائن ہوگا، اپنی ایکسن صاحب کی اپروو ڈرائنگ ہوگی، اسی پہ آپ کام کریں. اس کو صرف ٹریننگ اور اویئرنیس کے لیے یوز کریں. اس کا مقصد یہ ہے اس پریزنٹیشن کا، جو فرسٹ ٹائم فریشر انجینئرس ہوتے ہیں، ٹیکنیشین ہوتے ہیں، جن کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا، ان کو پتہ لگے کہ جو غلطیاں ہو سکتی ہیں ایک آئسولیٹر میں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بلک کوانٹٹی خریدتے ہیں آئسولیٹرز کی سینٹرلی، جیسے میں نے کہا کہ 2000 ہم نے خریدے پی اینڈ پی ونگس کے تھرو، تو وہ تو اعلیٰ کوالٹی کے آئسولیٹر ہیں. لیکن جب ہم کوئی ٹرن کی کانٹریکٹ دیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے ایک 33/11 کی بھی سب اسٹیشن کسی کانٹریکٹر کو دے دیا، جس کو ہم لوکلی یہاں ریسیونگ اسٹیشن بھی کہتے ہیں، تو اس میں تو 4-5 ہی یونٹ ہوں گے آئسولیٹر، تو وہاں پہ کوالٹی کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں کانٹریکٹر بھی دھوکہ کھاتا ہے کبھی کبھی. اس لیے جب آپ وینڈر اپروول کریں گے اس وقت بہت خاص خیال رکھیں کہ کس وینڈر کو آپ اپروو کر رہے ہیں، اس کی ایکسپیرینس کتنی ہے، اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ کہاں کہاں یوز ہوا ہے، اس کی پرفارمنس کیسے رہی ہے. کیونکہ جو کم کوانٹٹی ہوتی ہے اس میں کوالٹی کنٹرول بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو
اس پریزنٹیشن کا یہ اور ایک مقصد ہے کہ جہاں پہ ہماری کم کوانٹٹی کی پروکیورمنٹ ہو وہاں پہ انجینئر پوری طرح واقف ہوں کہ کون کون سی غلطیاں ہو سکتی ہیں مینوفیکچرنگ آئسولیٹر مینوفیکچرنگ میں. آپ کا بہت بہت شکریہ.